حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، اس بات پر میں سمیٹتا ہوں گفتگو کو، حضرت ابو بکر شبلی یہ سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں، غوث پاک کے دادا مرشد ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے خواب میں ایک عالم دین کو دیکھا، نہیں، ایک عالم دین نے خواب میں حضرت ابو بکر شبلی کو دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالکل بغل میں بیٹھے ہوئے، گھٹنے سے گھٹنا لگا کر کے بیٹھے ہوئے۔ تو وہ صبح اٹھ کر کے دوڑے دوڑے آئے اور حضرت شبلی کے پاس کہا کہ میں نے اس حالت میں آپ کو دیکھا خواب میں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنے قریب آپ بیٹھے ہوئے۔ وہ رونے لگے، کہا کہ تم نے جو دیکھا وہ صحیح ہے؟ پھر پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، مجھے بھی تو بتائیں۔ حضرت شبلی نے یہ فرمایا، میں ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھتا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرا یہ عمل ہے، بس اسی کی پابندی کی بنیاد پر میرے آقا نے مجھے اتنا قریب کیا کہ جب بھی دیدار ہوتا ہے حضور کا تو مجھے بالکل قریب بٹھایا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو اسی لیے میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ الحمدللہ ہمارا معمول ہے بہت سالوں سے، اس کے تجربات بھی ہم نے دیکھے، اس لیے آپ سب بھی اس کا ورد رکھیں، ہر نماز کے بعد اس آیت کو ضرور پڑھا کریں۔ یہ دو آیتیں سورہ توبہ کی آخر کی، اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں مولا نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، ایک کہ انہیں تمہارا تکلیف میں پڑھنا دیکھا نہیں جاتا، دوسرے یہ کہ وہ ایمان کی طلب رکھتے ہیں تمہارے، صرف اور صرف تم ایمان لے آؤ، حضور کی یہی ایک طلب ہے، یہی خواہش ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ مکہ کا وقت ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو جہل ظالم مردود لعین نے میرے آقا پر ہاتھ اٹھائے تھے حرم پاک میں، خانہ کعبہ کے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھایا اور زخمی کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے جو یہ گستاخی کی، لوگ بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے، کوئی قریب نہیں آیا۔ حضور وہاں سے پھر چل پڑے، اپنے گھر آئے۔ اس وقت حضور کے چچا امیر حمزہ، وہ پہلوان تھے مکہ کے لیکن ایمان والے نہیں تھے، ان کو اپنا دوسرا دین جو مکہ والوں کا تھا وہ پسند تھا، ایمان نہیں لائے تھے۔ کافی لوگ لا چکے تھے لیکن امیر حمزہ نہیں لائے۔ تو امیر حمزہ شکار سے واپس آ رہے تھے، بیچ راستے میں کسی نے پکڑ کر کے ان سے کہا حمزہ آج تمہارے بھتیجے محمد پر ابو جہل نے اتنا ہاتھ اٹھایا، سب کے سامنے اس نے مارا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ امیر حمزہ کو غیرت جاگ گئی، اپنے بھائی کا خون تو ہے، ایمان لائے ہوئے نہیں ہے، کفر میں، اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ سگے بھتیجے ہیں امیر حمزہ کے، غیرت جاگ گئی، حضور کے پاس آئے ہی نہیں، سیدھے حرم میں گئے۔ ابو جہل میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا لوگوں کے درمیان، اس کا جامہ پکڑا، کالر پکڑا، کھینچتے ہوئے صحن میں لائے اور بیچ صحن میں لا کر اس کو اتنا لاتوں سے گھوسوں سے مارا، خوب مارا، اور اس کے بعد کہا خبردار، تو سمجھتا ہے کہ محمد یتیم ہو گیا اور اس کے گھر میں کوئی نہیں، اس کے بعد اگر انگلی بھی اٹھائے گا تو توڑ ڈالوں گا۔ امیر حمزہ کا یہ جلال تھا، پورا قریش دیکھتا رہ گیا اور دوسرے لوگ خاموش رہ گئے کیونکہ امیر حمزہ کے مقابل میں کوئی نہیں آتا تھا۔ ابو جہل خوب پیٹا، مارا گیا اور اس کے بعد دم دبا کر چلا بھی گیا۔ امیر حمزہ چونکہ بدلہ لے چکے تھے اور آواز بھی بلند ہو گئی لوگوں کے درمیان کہ ہاں محمد کو جتنا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ابو جہل نے ہاتھ لگایا اس سے کئی گنا زیادہ تو امیر حمزہ نے پیٹ ڈالا اس کو۔ حضرت امیر حمزہ آئے حضور کو ڈھونڈتے ہوئے کہ خوشخبری دے دوں، کہاں ہے حضور؟ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، آئے، کہا بھتیجے آج کا حادثہ مجھے پتا چلا کہ اس مردود نے تم پر ہاتھ اٹھایا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میری غیرت نہیں، گوارا نہیں کیا، میں آتا بھی تم سے ملنے تو کیسے آتا، اس لیے سیدھے میں شکار سے حرم میں گیا اور پہلے اس کو اچھی طرح سے پیٹا ہوں، لوگوں سے پوچھو، خوب مارا ہوں، اور پھر تمہارے پاس آیا ہوں، بدلہ لے چکا ہوں۔ حضور سنتے رہے، امیر حمزہ بولتے رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد امیر حمزہ نے کہا
کہ بھول جاؤ غم کو، اب مسکرا تو دو، اب مسکرا تو دو۔ حضور کی مسکراہٹ کے طلبگار تھے، آپ مسکرا دو، ابھی جو ہو گیا ختم، میں نے بدلہ لے لیا آپ کی طرف سے۔ میرے آقا نے چہرہ اٹھایا اور پوچھا حمزہ آپ میری خوشی چاہتے ہو، میری مسکراہٹ چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ میرے آقا نے فرمایا بدلے سے میں نہیں مسکراؤں گا، ایک بار آپ ایمان لے آؤ میں مسکرا دوں گا۔ کلمہ طیبہ پڑھو۔ امیر حمزہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے دشمن سے بدلہ لے لینے کے بعد خوش نہ ہوتا ہو، صرف میں نے محمد کو دیکھا وہ جیتے ہیں تو بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے ایمان کی طلب میں جیتے ہیں۔ وہی قرآن کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین، وہ رسول تمہارے پاس آیا ہے جسے صرف تمہارے ایمان کی طلب ہے، تمہارے ایمان کی طلب۔ اور رؤوف الرحیم، نہایت ہی نرم اور نہایت ہی شفقت کرنے والا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کے کبھی اشعار پڑھو تو سمجھ میں آئے گا، وہ اتنا رحم کرنے والے رسول ہیں، اتنا رحم۔ میاں آپ آزما کر کے دیکھ لینا، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہو، کسی کی بات آپ نے ٹال دیا ہو، ایک بار کسی نے آپ کو 100 روپے دیے، 1000 روپے دیے، 10,000 روپے دیے، نہیں لوٹائے، دوسری بار جاؤ اس سے مانگنے کے لیے، دروازہ بند کر لے گا، راستہ کاٹ لے گا۔ ہاں اگر کسی کے ساتھ آپ کے جھگڑے ہو چکے ہوں، کیا پھر دوبارہ آپ اس کے سامنے جاتے ہیں؟ انسانوں کے حالات تو یہ ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کا حال یہ ہے، رحم کا حال یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی یہ رحم کا معاملہ ہے۔ امت 1000 گناہ کرنے کے بعد بھی ایک بار دربار میں آتی ہے تو میرے آقا اسے بلا لیا کرتے ہیں۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ اور پھر قیامت کے دن بھی کچھ لوگوں کو فرشتے پکار رہے ہوں گے، فلاں بن فلاں کہاں ہے، میدان میں دکھ نہیں رہا ہے، پکڑ لاؤ، اس کا جرم ہے، فلاں مجرم ہے۔ جرم کی وجہ سے فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ فرشتوں کو ڈھونڈنے میں کوئی محنت لگنی ہے؟ وہ جہاں سے چاہیں گے اٹھا لیں گے، لیکن کچھ مجرموں کو میدان میں ڈھونڈا جا رہا ہوگا لیکن وہ مجرم مل نہیں رہے ہوں گے۔ تو پھر اسی کو امام زمن کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ کچھ لوگوں کو میرے آقا اپنی چادر میں چھپائے ہوئے ہوں گے، یہ حدیث پاک میں موجود ہے، حدیث پاک میں۔ ان سے زیادہ رحم کا معاملہ ہمارے ساتھ کون کر سکتا ہے بتاؤ؟ حضور صحابہ سے کہتے ہیں تم قیامت کے دن مجھے اگر دیکھو گے تو کس حالت میں دیکھو گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری حالت یہ ہوگی کہ میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی، میرے کندھے پر ایک چادر ہوگی اور چادر کندھے سے کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی، میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ رہا ہوں گا۔ ہاں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ جیسے عزیز بچے کو ماں یہاں ڈھونڈتی ہے کہاں ہے میرا بچہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امتیوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ جو رسول یہاں بھی رحم کرے اور قبر میں ہمارے پہنچنے کے بعد نکیرین سے پہلے ہی آ جائے اور پھر حشر میں ہماری سفارش کرے، تو اے سنی مسلمانوں بتاؤ کیا اس رسول کی یاد کرنا ہم پر حق نہیں ہے؟ کیا ہم پر فرض نہیں ہے؟ ہمارے لیے یہی تو ہمارا عین شیوا بن جائے، ہمارا دستور العین بن جائے، زندگی کا ہمارا مین مقصد یہ بن جائے کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اسی بات پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اے میرے عزیزوں، اسی میں عافیت ہے، اسی میں برکت ہے کہ اس بات پر جمے رہو اور اسی بات پر دنیا سے جاؤ۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔